بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیس بک اور واٹس ایپ ہومیوپیتھک گروپس کے حوالے سے کچھ تھوڑا عرض کرنی ہے محترم ناظرین کرام۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پر لاتعداد ہومیوپیتھک گروپس ایکٹیو ہیں۔ اگرچہ یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہومیوپیتھی کے فروغ کے لیے ان کا قیام جو ہے وہ ناگزیر ہے، لیکن ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے اور جس کا مجھے خدشہ ہے کہ بعض گروپس میں لگائی جانے والی پوسٹیں بے سر و پا ہوتی ہیں۔ ہر کوئی اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوتا ہے جس کا نہ کوئی دستاویزی ثبوت ہوتا ہے نہ کوئی لاجک۔ جو تجربہ کم اور تیر تکا زیادہ ہوتا ہے، مثلا کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک دعا سے مریض کی فلاں بیماری ٹھیک کر دی، فلاں بیماری ٹھیک کر دی، فلاں بیماری ٹھیک کر دی، تو اس سے دوسروں کو جو پیغام جا رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس وہ بیماری ہوگی تو اسی دعا سے ٹھیک ہوگی جس سے وہ فلاں صاحب نے ٹھیک کی تھی۔ تو ایسے پیغامات سے نفع کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک کہتا ہے کہ میں نے سلفر ہائی پوٹینسی سے خارش کو ٹھیک کر دیا، دوسرا اس کے جواب میں کہتا ہے جی میں نے ایپس مدر ٹنکچر سے خارش ٹھیک کر دی، تیسرا روسٹاکس کی، چوتھا کاسٹیکم کی، پانچواں پلسٹیلا کی سٹوریاں بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو فلاں بیماری میں مفید پایا، میں نے فلاں دعا کو فلاں پوٹنسی میں فلاں بیماری میں مفید پایا ہے۔ یہ جو مفید پایا ہے نا، یہ جملہ، یہ شاید حکیموں کے ہاں تو مفید پایا جاتا ہو، لیکن ہومیوپیتھی میں اس جملے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جملہ ہومیوپیتھی میں بڑا مس لیڈنگ ہے۔ کیوں؟ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اس جملے کے اندر جنرلائزیشن کی اسمیل آتی ہے؟ تو اس جملے میں جنرلائزیشن کی بو آتی ہے، جبکہ ہومیوپیتھی نام ہی انڈیویجولائزیشن کا ہے۔ میرے پاس بے تحاشا مثالیں ہیں اس طرح کی، لیکن لیکچر طویل ہو جائے گا، آپ کو ایک اشارہ کرنا۔ آپ دیکھیے نا کہ ہائی پوٹینسی کا کوئی ہائی پوٹینسی کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے، کوئی مدر ٹنکچر کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایڈمن حضرات کا ایسی بے سر و پا پوسٹوں پر، ایسی بے بنیاد پوسٹوں پر نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ کوئی قدغن ہے، نہ کوئی پابندی ہے۔ اور جو بچے کم تجربہ کار ہیں، ایسے ہومیوپیتھ جن کا کم تجربہ ہے، یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پوری نیک نیتی سے ایسے ٹونے ٹوٹکوں کو اپنی روزمرہ پریکٹس میں لاتے ہیں اور نتیجتاً فیل ہوتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں، اور کچھ تو اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ اس پروفیشن کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، خیر بات کہہ دیتے ہیں اور کوئی اور کام دھندا ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹونے ٹوٹکوں کی ہمارے ہاں کتنی اہمیت ہے، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک بھر میں ٹونے ٹوٹکوں اور نسخوں اور فارمولوں والی کتابوں کی ڈیمانڈ بہت ہے۔ ایسی کتابیں جو آپ کو ہومیوپیتھی کا اصل چہرہ دکھاتی ہیں، ان کی ڈیمانڈ بہت کم ہے، لوگ خریدتے ہی نہیں۔
تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وطن عزیز میں ہومیوپیتھی کے سچے قدردانوں کی تعداد کتنی ہوگی. آپ فیس بک سے اور یہ واٹس ایپ گروپ سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی اوریجنل ہومیوپیتھی کے بارے میں کتنا کہا جاتا ہے اور کتنا سنا جاتا ہے. جب آپ آرگینن کی بات کریں، کوئی فلاسفی کی بات کریں، کوئی سنگل ریمیڈی کی بات کریں تو دلچسپی کم ہوتی چلی گئی. آخر اس گمراہی کا ذمہ دار کون؟ دیکھیں، غلط اور بے سر و پا تحریروں سے اصل ہومیوپیتھی کا چہرہ آلودہ اور داغدار ہوتا جا رہا ہے. ہم لوگ پہلے ہی گوناگون مسائل کی زد میں ہیں، اوپر سے ناقص اور ملاوٹ زدہ علم سپلائی کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ انٹرنیٹ، گوگل وغیرہ پر بھی سب اچھا نہیں ہوتا، لہذا انتخاب میں احتیاط برتیے. کیا آپ لوگوں نے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہومیوپیتھی کسی قاعدے کلیے، کسی اصول و قانون کی محتاج نہیں؟ یہاں تو ہر کوئی اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے کوئی پوچھنے والا؟ بعض ایسے گروپس ہیں کہ آپ کو ایک ہی پیج پر ہومیوپیتھک پوسٹ بھی پڑھنے کو مل جاتی ہے، حدیث شریف بھی مل جاتی ہے، لطیفے بھی مل جاتے ہیں، فلمی گانے ڈائلاگ بھی مل جاتے ہیں، یعنی آل ان ون گروپس ہیں، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ممبران، ہمارے اراکین کی تعداد زیادہ ہے. تو ان آل ان ون گروپ سے کیا ہومیوپیتھی کی تعلیم و ترویج کا مقصد حاصل ہو رہا ہے، یا ہم مزید گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ڈی ٹریک ہو رہے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی فلٹر، کوئی کراس چیک، کوئی مانیٹرنگ لگائی ہوئی ہے؟ کیا غلط پوسٹیں پوسٹ کرنے والوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اس سے کوئی غلط میسج بھی لے سکتا ہے، کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی مریض کا نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ اور کیا گروپ ایڈمن اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے؟ اور کیا گروپ ایڈمن خود بھی اس اہلیت کا حامل ہے کہ اچھی بری پوسٹوں کو چیک کر سکے، ان کی پہچان کر سکے، ان میں تمیز کر سکے؟ لوگ تو گروپس میں آ کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر چلے جاتے ہیں، اور گروپ ایڈمن کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. اتنا لاپرواہ تو چرواہ بھی نہیں ہوتا، اس کی بھیڑ بکریاں بھی کسی رول آف دی گیم کی پابند ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں نے شاید کھیل تماشے کے لیے گروپس بنا لیے، جس کا جی چاہے اپنی پوسٹ لگائے، اور یوں سنجیدہ علم سیکھنے والوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں. ہاں، وقت ان لوگوں کا ضرور ضائع ہوتا ہے. یوں سمجھیں کہ سوشل میڈیا نے ہمیں وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، لگے رہو لگے رہو لگے رہو. تو دوستو، کیا ہومیوپیتھک گروپس میری ان گزارشات پر غور کریں گے؟ یہ تھا مقصد آپ کے سامنے عرضداشت پیش کرنا. تو جیسے میں نے کہا نا، یہ گروپس اپنے ممبران کی تعداد میں اضافے پر خوش ہو. ہمارا سب سے بڑا گروپ ہے، ہمارا بہت بڑا گروپ ہے، ہمارا اتنا بڑا گروپ ہے، ہمارا دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے، ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا گروپ ہے. اور یہ کوئی تعریف طلب بات نہیں.
اس میں غیر سنجیدہ ممبران سنجیدہ لوگوں کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو فوراً گروپ سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں تعداد سے زیادہ کوالٹی پر بھروسہ کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک شہر میں 200 نالائق اور کمزور اور 2 نمبری ہومیوپیتھ بستے ہیں، فرض کریں، تو ان کا فائدہ کیا اچھا نہیں کہ ان 200 کی بجائے 20 ہوتے، لیکن اچھے ہوتے، کوالٹی والے ہوتے، کوالٹی ڈیلیور کرتے، محلے گلی میں، شہر میں، قصبے میں ہومیوپیتھی کا اعتماد لوگوں پر بڑھاتے، وہ اچھا ہوتا؟ یا ایک آپ نے بڑا نمبر پال لیے جی ہم تعداد میں زیادہ ہیں؟ تعداد میں تو آپ زیادہ ہو رہے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن کیا آپ کوالٹی ڈیلیور کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک المیہ ہے، ہم نے ڈیروں ہومیوپیتھ بنا لیے لیکن کوالٹی کا ستیہ ناش کر دیا، اور اب ہم نتائج بھگت رہے ہیں۔ فیس بک اور واٹس ایپ گروپ ایسے ہومیوپیتھ کی کوالٹی امپروو کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی کرے تو۔ جیسا میں نے عرض کیا، بعض اچھے بھی ہیں، اچھے گروپس بھی ہیں، میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، بعض اچھے بھی ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کے ایچ ایم اے والوں کا، کے ایچ ایم اے ایجوکیشنل گروپ والوں کو دیکھ لیں، کافی اچھا جا رہا ہے، اور امید ہے یہ لوگ مزید امپروو کریں گے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کے ایڈمن نے ایک نیتی سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کو پروڈکٹیو بنانے میں کوشاں ہیں، اچھی بات ہے، اور بھی ہیں۔ ہم نے واٹس ایپ پر اپنا گروپ ایچ ٹی ایل کے نام سے بنایا، پیڈ گروپ ہے، لیکن اس میں سب سنجیدہ لوگ ہیں، ایک بھی غیر سنجیدہ نہیں، بلکہ کسی گروپ کا پیڈ ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سنجیدہ گروپ ہے، ورنہ کون آئے گا اس گروپ میں پے کر کے؟ کون آئے گا؟ فری فنڈ والا تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ اس گروپ میں کوئی ایک غیر متعلقہ غیر سنجیدہ پوسٹ نہیں ہوتی، کوئی کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتا، کوئی کراس ٹاک نہیں ہوتی، ایڈمن کی اجازت کے بغیر کوئی ایک پوسٹ بھی نہیں لگتی۔ ہر ماہ کے آخر میں ایک انعامی کوئز ہوتا ہے، اور وہ جو ایک ماہ میں جو کچھ اس میں بتایا جاتا ہے، وہ جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پر وہ ایک ٹیسٹ، ایک کوئز ہوتا ہے، نامی مقابلہ، پرائز دیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا سلیبس وہ بیچ میں چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک سیٹ طریقہ کار سے چل رہے ہیں، اور خوش قسمتی سے ہمیں کچھ اچھے اساتذہ بھی ملے ہیں۔ وی آر سلو بٹ اسٹیڈی، ہماری ایک منزل پر نظر ہے انشاءاللہ، ہم نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اللہ کے فضل سے، اور ہم نے سنگل ریمیڈی پریکٹیشنر پروڈیوس کرنے ہیں اور اس وطن عزیز کو دینے۔ ہم نے اپنے حصے کا مقدور بھر جتنا انسان کے بس میں ہوتا ہے اتنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم پریکٹیکل کے قائل ہیں اور کر رہے ہیں، خالی تھیوریاں نہیں بیان کر رہے، اور میری خواہش اور کوشش ہے کہ اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہوں۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو اس گروپ کے اراکین سے کمیونیکیٹ کریں، گروپ کے بارے میں پوچھیں، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو ساتھی اس وقت اگر کوئی دیکھ رہے ہیں اس ایچ ٹی ایل گروپ کے ساتھی، تو وہ اپنے اظہار خیال کریں گروپ کے بارے میں، اس کی اچھائیاں اور کمزوریاں بیان کریں، دونوں بیان کریں، پبلک کو بتائیں، فیس بک، سوشل میڈیا پر بتائیں کہ یہ گروپ کتنا ویک ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا بہتر ہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بتائیں، آنیسٹلی بتائیں جیسا فیل کرتے ہیں۔ میں اپنی منہ سے کیا بتاؤں؟ ہم مرزا انور بیگ کی کتاب کا دیکھیں، ہمارے پاس پی ڈی ایف فارمیٹ نہیں اس بک کا، لیکن ہم روزانہ اس کو ٹائپ کر کے ٹیکسٹ فارمیٹ میں اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں،
اور انشاءاللہ اس پوری کتاب کا جو ایسنس ہے، جو تلخیص ہے، وہ ساری کی ساری فری میں آپ کو مل جائے گی۔ ہم مرزا انور بے کے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں خاص اجازت دی کہ ہم اس کے کچھ جو اقتباسات ہیں، عام ترین اقتباسات جن کا تعلق خاص ہومیوپیتھی سے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور ہم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کی پوسٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں سمجھیں کہ یہ نایاب کتاب مفت میں آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم ایک خاص ترتیب سے پولی کریس دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولی کریس دعاؤں کا کلاسیکل ہومیوپیتھی پریکٹس میں ایک کلیدی کردار ہے۔ اگر کسی ہومیوپیتھ کی پولی کریس دعاؤں پر گرپ نہیں تو کلاسیکل ہومیوپیتھی میں سنگل ریمیڈی پریکٹس میں اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اور کیس ٹیکنگ، جیسے میں 20 بار کہا چکا ہوں کہ کیس ٹیکنگ ہی تو ریئل جان ہے ہومیوپیتھی کی۔ اگر آپ کسی ہومیوپیتھ کو سمجھنا چاہتے ہیں کتنا پانی میں ہے، کتنا تیسمار خان ہے، اس کا کیس ٹیکنگ دیکھ لیں بیٹھ کر، سب پتہ چل جائے گا آپ کو۔ ہم نے 40 سے زیادہ آڈیو لیکچر دیے ہیں اس گروپ میں، صرف کیس ٹیکنگ 40 سے زیادہ۔ تو لہذا میری ایڈمن خواتینوں حضرات سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ ایک تو غیر سنجیدہ ممبران کے داخلے بند کریں، ان کو فوراً گروپ سے نکالیں، کیونکہ وہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، آپ کو ڈسٹرب بھی کرتے رہے۔ نمبروں پر زیادہ توجہ نہیں کریں۔ آپ کو 4 بندے بھی سنجیدہ سیکھنے والے مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، وہ 4 ہی کافی۔ ہر پوسٹ پر کڑی نظر رکھیں، قواعد و ضوابط پر پابندی کرائیں، اور اگر ہومیوپیتھی پر کام کرنا ہے تو غیر ہومیوپیتھک پوسٹ کا کیا کام بنتا ہے؟ اور اگر کوئی چاہے تو درس و تدریس کے لیے، کوئی گانے بجانے کے لیے الگ گروپ تشکیل دیے جا سکتے ہیں، بھئی وہاں پر یہ کام کرو۔ اسی ہومیوپیتھی میں ساری چیزیں کیوں مکس کر رہے ہو؟ ہاں یہ ہے کہ وہ سارا دن وہ ایکٹیو بہت رہتا ہے، اس میں پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں واٹس ایپ پر ایسی پوسٹوں سے تنگ آئے ہوئے، آپ کی ایسی پوسٹوں سے جو 50 100 آتی ہے۔ میرے واٹس ایپ میں 2500 پینڈنگ پوسٹیں پڑی ہیں، اور میں نے اور ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں تنگ ہے، بس آ جاتی ہے، کیا کریں؟ آپ خوش ہوتے ہیں جی ہمارا گروپ بہت چل رہا ہے، 24 گھنٹے ایکٹیو رہتا ہے۔ بھئی 24 گھنٹے ایکٹیو رہتا ہے یا 24 گھنٹے پروڈکٹیو رہتا ہے؟ پروڈکشن بھی دیکھیں کتنا ستھرا، صاف ستھرا جینون علم آپ سپلائی کر رہے ہیں۔ تھوڑا اور ستھرے پر آئے نا۔ پوسٹ بڑھانے کا کیا، ایک کاپی ڈالو اس میں پیسٹ کرو، کاپی ڈالو پیسٹ کرو، ٹنوں کے حساب سے ٹیکسٹ سپلائی ہو رہے ہیں، کوئی پڑھ بھی رہا ہے ان کو۔ آپ ڈیروں پر ڈیر خوش ہوتے ہیں جی ہم نے آج زیادہ ڈیلیور کر دیا، ہم نے آج زیادہ ڈیلیور کر دیا۔ بھائی ڈیلیور کرنے کا کیا ہے؟ آج کل تو الیکٹرانکس کا زمانہ ہے، کاپی پیسٹ ہے، سیکنڈز نہیں لگتے، آپ سینکڑوں ہزاروں صفحے پڑھ سکتے ہیں روز کے، کوئی فائدہ؟ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں دیکھیے دوستو، ہومیوپیتھی نے ہمیں عزت دی، ہمیں ہومیوپیتھی کو عزت لوٹانا پڑے گی، دینا پڑے گی، ورنہ خدا نخواستہ یہ عزت چھین بھی سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ڈریپ آ رہی ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن بن رہے ہیں، اور اب تو جو صحیح پریکٹس کرے گا میں سمجھتا ہوں وہی میدان میں رہے گا۔ تو یہ موقع ہے آپ ساتھیوں کے لیے، ان ساتھیوں کے لیے جو ذرا ڈھیلے ہیں، جو محنت سے جی چرا رہے ہیں، جو شارٹ کٹ اور ایزی وے کے قائل ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، صحیح پریکٹس پہ آ جائیں، سنگل ریمیڈی پریکٹس پر آئیں، جس میں جان ہے، جس میں پوٹینشیل ہے، اور اصلی ہومیوپیتھی تو یہی ہے۔ تو بس میں نے یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی، آپ کا ٹائم لیا، اور اگر میری بات کوئی اچھی نہ لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، معاف کر دیجیے گا، اور تھینک یو سو مچ۔ پھر نیکسٹ عید کے بعد، بلکہ ایڈوانس عید مبارک سب کو، عید کے بعد پھر حاضر ہوں گا۔
ایک دفعہ پھر اپنی کسی غلطی، کسی کوتاہی، کسی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. ہومیوپیتھی زندہ باد.